بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ ایک کامیاب اور باکمال قسم کا جلسہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اور ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی کال جو ہے وہ ابھی تک کارکنوں میں کام کر رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو رپورٹرز تھے گراؤنڈ پہ، انہوں نے بتایا کہ لوگوں کی دلچسپی اس بات میں تھی کہ عمران خان نے بلایا تو ہم عمران خان کے بلانے پر آئے ہیں، ہمیں کوئی لایا عمل دیا جائے اور بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہوگی۔ لوگوں کو جو آپریشن خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس پہ بہت غم و غصہ تھا، معدنیات کے قبضے کے حوالے سے لوگوں کے بڑے سوالات تھے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ عمران خان صاحب بھی بات کرتے رہتے ہیں، اور لوگ انہی چیزوں کے ساتھ جلسے میں آئے تھے۔ لوگوں کو وہاں موجود قیادت میں اور ان کی تقریروں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں آپ کو کچھ چیزیں ابھی بتانے والا ہوں جو اس جلسے سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ فیکٹس پر مبنی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پسند آئیں نہ آئیں، لیکن ایکچولی وہاں پہ یہ ہوا۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل ہے، بہت لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو پنجاب کی شمولیت حیران کن حد تک زیادہ تھی۔ کئی کلومیٹر تک سڑکوں پہ لوگ موجود تھے، اور اس کی ویڈیوز باقاعدہ لوگوں نے ڈالی ہیں۔ علیمہ خانم اپنے بھائی کا بیان پہنچانے کی حد تک متحرک رہتی ہیں، اور یہ اپنے بھائی کا بیان پہنچانا کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ علیمہ خانم نے نہ تو کوئی میری دانست میں کوئی وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہ وزیر اعظم بننا ہے، اور نہ کوئی وفاقی یا صوبائی وزیر بننا ہے، نہ وہ گورنر بننے میں دلچسپی لیں گی۔ ان کی دلچسپی صرف اپنے بھائی کا پیغام عمران خان صاحب کو فالو کرنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ موروثی سیاست وہ ہے جو گیلانیوں کے بچے، شریفوں کے بچے، زرداریوں کے بچے کرتے ہیں، وہ موروثی سیاست کہلاتی ہے۔ اب یہی پیغام علیمہ خانم جو ہے وہ اسٹیج پہ جا کے پہنچا سکتی تھی، کیونکہ اس جلسہ گاہ میں جسے سب سے زیادہ عزت دی لوگوں نے وہ علیمہ خانم تھی۔ جو حسنین رفیق ہیں، میری ان سے رپورٹ ہی، انہوں نے کہا جی میرے سامنے وہ آئی ہیں، اور جس طرح لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا خیبر پختونخوا میں جلسہ گاہ میں، وہ کہتے جی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر جتنا کھل کر علیمہ خانم بات کرتی ہیں اتنا کوئی اور کرتا بھی نہیں ہے نا۔ وہ بہت کھل کے صاف بات کرتی ہیں کہ میرے بھائی نے یہ کہا، یہ میں نے عوام تک پہنچا دیا، تو انہیں موقع ملنا چاہیے تھا، یا انہیں خود چاہیے تھا۔ اب یعنی وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ جی میں اسٹیج پہ نہیں جانا چاہتی، میرا سیاست میں تعلق نہیں ہے، میری ڈیوٹی اپنے بھائی کے لیے ہے۔ تو سیاست کے اوپر پابندی بھی نہیں ہو سکتی، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کرے۔ ہاں، جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ان کو نہیں لینا چاہیے، لیکن ہر شہری کو سیاست میں حصہ لینا بھی چاہیے، اور اس کا یہ حق بھی ہے۔ اور اگر علیمہ خانم اپنے بھائی کا پیغام پہنچاتی تو کچھ غلط نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا۔ بہرحال یہ ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے ایک بات کی، بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں یہی پہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے لے کر جاؤں گا بات۔ انہوں نے کہا جی عمران خان رہا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان کو پتہ نہیں ہے کس چیز کا ڈر ہے عمران خان سے۔ عمران خان کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ عمران خان کے آگے کوئی روئے تو عمران خان معاف کر دیتے ہیں۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دل بہت نرم ہے۔ عمران خان پاکستان کے امن پسند شخص ہیں، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ اب یہ رونے کا مشورہ کس کو دیا علیمہ خانم نے؟ اب پھر نام لے لیں گے تو پھڈا پڑ جائے گا پاکستان میں۔ تو عمران خان کے آگے جا کے رو لیں چپ کر کے رات کے وقت، جائے آرام سے، جس آدمی کو ڈر لگ رہا ہے، بہت خوف ہے، بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے، جا کے عمران خان کے سیل کے اندر جا کے ان کو ملے، جا کے تھوڑا سا رو لے ان کے سامنے۔ عمران خان معاف کر دے گا اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ علیمہ خانم نے مشورہ ایک دیا ہے۔ یہ پنجاب میں کہتے ہیں کوئی کریک ڈاؤن بھی شروع کیا ہے، اور لوگوں کی پکڑ دکڑ، پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام اٹھا کے ڈال دیے انہوں نے اس کے اندر، ای سی ایل کے اندر بہت بڑی تعداد میں سب کے نام اٹھا کے ای سی ایل میں ڈال دیے کہ جناب ہم ان کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ یعنی بانی پی ٹی آئی وہاں تک چلا گیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہو سکتی۔ فیصل واڈا جیسا بندہ جو ہے وہ اٹھ کے بڑکے لگا رہا ہے جس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی ایک آوارہ قسم کا، ایک بے نامی قسم کا سینیٹر ہے، وہ کوئی اوقات تک کی نہیں ہے۔ یہ آدمی ایک دن اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا۔ پہلے جب اس نے عمران خان کو چھوڑا تو یہ کہتا تھا میں اس کے بھلے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں بھلا کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے خفیہ وارداتیں ڈالتا تھا۔ پھر یہ ارشد شریف کا وہ بن گیا وارث، یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جناب میں تو سب سے اچھا دوست تھا، مجھے تو یہ بھی پتا ہے، مجھے وہ بھی پتا ہے، مجھے وہ بھی پتا ہے۔ ٹکے کی اس کی اوقات نہیں، اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ بے شرم آدمی کو کچھ پتا نہیں ہے، اس کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس آدمی کی، جو اس کے حالات ہیں بیچارے۔ اب یہ دھمکیاں لگانے کی ڈیوٹی اس کی لگائی ہوئی ہے۔
بھائی دھمکی وہ لگائے جس کے اندر تھوڑی سی بھی جرت ہو. ایک دن تو کھڑا نہیں ہو سکا اپنے لیڈر کے سامنے جس نے تجھے عزت دی, جس نے تجھے نام دیا, جس نے تجھے مقام دیا, جس کی وجہ سے لوگ تجھے جانتے ہیں, جس کو تو اپنا باپ کہتا تھا. ایک دن کھڑا نہیں ہو پایا, ایک دن یہ آدمی کھڑا نہیں ہو پایا. اندازہ کریں آپ اس بندے کا. اور اب جناب یہ بندہ کہتا ہے جی کہ عمران خان وہاں چلا گیا جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. عمران خان تمہیں یہاں سے بھی واپس ہو کر دکھائے گا. جتنے ایسٹیمیٹ آج تک لگائے, یہ ٹاؤٹ یہ وہی ہے نا جو کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں بنے گی. یہ کہہ رہا تھا کہ 10-12 سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی اتنی جیتے گی. پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت لی پاکستان میں. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ چپ ہو جائیں. بہرحال یہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے, نیا دور ہے, ذرا ایک ڈر پھیلایا جائے اور عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کو ڈس اون کروایا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے. مشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے نا اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو ری ٹویٹ نہیں کریں گے. معاملہ اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. معاملہ شروع کس نے کیا پہلے یہ بتاؤ. عمران خان کی بیوی کو کس نے گرفتار کیا, اس کی بہنوں کو کس نے سڑک پہ گھسیٹا, اس کی بہنوں کو بار بار گرفتار کس نے کیا, عدت جیسا گھٹیا ترین کیس کس نے بنایا, اس کے اوپر 300 کے قریب مقدمات, 200 یا 300 کتنے مقدمات ہیں, یہ کس نے بنایا اس کے اوپر. یہ جو تضحیق کی گئی بھئی شروعات کس نے کی ہے, قید تنہائی میں عمران خان کو کس نے ڈالا, بار بار اس کو قید تنہائی میں ڈال کر اذیت کس نے دی ہے. بھئی جو شروع کرتا ہے اسی کو ختم کرنا ہوگا نا. یہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم مارنا چاہتے ہیں لیکن آگے سے آپ کی آواز نہ آئے, آپ نے چیخنا نہیں ہے. فی الحال جناب اب یہ اس بیانیے کے ذریعے سے جو اب بنایا گیا ہے ایک خوف پھیلا کے لوگوں کو چپ کروانا چاہتے ہیں. ایران کی جانب سے ایک سینئر صحافی ہیں جن کو آپ نے بہت سنا اور ان کی باتیں بہت زیادہ آپ دیکھتے بھی رہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ. یہ ایرانی پروفیسر ڈاکٹر سید محمد مرانڈی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, ان کو آپ بہت دیکھتے رہے ہیں, کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ رات جب نیتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو ایران نے امریکہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر لبنان میں جنگ بندی کا فوری طور پہ اعلان نہ کیا گیا تو ایران اسرائیلی حکومت پر حملہ کر دے گا. اس دباؤ نے صورتحال پر اثر ڈالا اور جنگ بندی کے اعلان کی راہ ہموار کی گئی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اپنے کھاتے ڈال لیا کہ جناب میں نے 10ویں جنگ رکوا دی ہے. تو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ امن کا نوبیل انعام انہیں کسی طرح مل جائے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام ملے یا نہ ملے وہ اس کی نامزدگی کرنے والے پاکستانیوں کے پاس آ رہے ہیں, کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے نامزدگی کی تھی. ٹرمپ نے تعریف کی فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی. پاکستانی میڈیا نے فیلڈ مارشل کا ہی نام چھاپا ہے, شہباز شریف کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. شہباز شریف کو تو تصویر سے بھی باہر نکالا ہوا ہے پاکستانی میڈیا نے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم انسان ہے, ایران ڈیل ہو گئی تو پاکستان جا سکتا ہوں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. تو ایرانی صدر کو پھر آنا پڑے گا اس معاملے کے لیے. دیکھیں اگر ایک طرف سے امریکی صدر آ رہا ہے تو دوسری طرف سے ایرانی صدر کو موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم پلہ لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہو. کیا اس میں امریکہ کچھ حاصل کرے گا؟ آج سے پہلے امریکہ کا کردار رہتا تھا مانیٹر کا, امریکہ کا کردار رہتا تھا ہیڈ ماسٹر کا, وہ باقیوں کے بیچ میں صلح کرواتا تھا اور اوپر ٹاپ پہ بیٹھتا تھا. لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان صلح کروا رہا ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا جنہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں لیتے تھے. یہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے, اسے کچھ فیس سیونگ مل بھی جاتی ہے. تو امریکہ کے اندر میڈیا جتنا آزاد ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے نیریٹو کو اڑا کر رکھ دے گا. یہ میں جانتا ہوں نا, اور آپ بھی جانتے ہیں, اور آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے بھی کہ امریکن میڈیا کتنا آزاد ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا گت بنائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے ہو کر واپس جائے گا اور ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب کر کے واپس جائے گا. بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم کا کیا بنے گا؟ وہ بھی لڑائی کا ایک فریق ہے, لیکن وہ تو پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا, اور ایرانی صدر یا ان کی حکومت تو کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی آنا پڑے گا, کچھ فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ لینے کی کوشش کرے گا, کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز بنائی جائیں گی. تو اگر ٹرافی اٹھانے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آیا بھی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک انٹری ڈال کے نکل جائے گا. عاصم منیر صاحب, آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فوج نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کے کندھے کے اوپر آپ یہاں 10 سال بیٹھیں گے. پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں آپ اس پر پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا.
پہلے آپ نے 9 مئی کیا جو فالس فلیگ آپریشن تھا تاکہ آپ اس بہانے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیں. جب الیکشن ہوئے پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا, اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے آپ نے دوسرے سزا شدہ لوگوں کو وہ الیکشن دے دیا. آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا, اس کے لیے آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے. اس ترمیم سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ادارہ بنا دیا, ان کو کنٹرول میں لے آئے. نمبر 3 ایک اور بات کی کہ آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کر دیا, اور بڑے سال لگے تھے کہ ہمارے میڈیا کچھ حد تک آزاد ہوا تھا. بڑے سالوں بعد جمہوریت ترقی کر رہی تھی, بڑے سال لگے کہ عدلیہ بھی اپنے آپ کو بہتر کر رہی تھی. آپ نے ان تینوں چیزوں کو یعنی رول آف لا, جمہوریت, انسانوں کے ساتھ رویہ, ظلم کی جو داستانیں جو کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں, یہ سارے تباہ ہو گئے. نمبر 4 عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی چیز اس وقت پاکستان میں سب سے کم انویسٹمنٹ آئی ہے. اب تک جتنا پاکستان نے قرضہ لیا تھا اس حکومت نے 3 سال میں اتنا ہی قرضہ ڈبل کر دیا. یعنی جتنا قرضہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک لیا گیا نا عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دن تک, اتنا ہی قرضہ یہ حکومت نے پچھلے 3 سال میں لے لیا. یہ سمپل میں آپ کو کروں, میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا بھی تھا, تھوڑا ہی فرق رہ گیا بالکل. جتنا قرضہ پاکستان بننے سے لے کر عمران خان کے دور حکومت تک پاکستان نے لیا, 70 سالوں سے زیادہ کی ایک تاریخ ہے, 75 سال تک جتنا قرضہ پاکستان نے لیا اتنا قرضہ انہوں نے 3 سال میں لے لیا. یہ ہے عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مشترکہ کارکردگی. آخری پیغام عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی قیادت کو دیا کہ پی ٹی آئی نے سارے لیگل رستے اپنائے, ہم نے کبھی انتشار نہیں کیا, ہم نے قانون کا رستہ اختیار کیا ہے. ہماری پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ اچھی طرح عاصم منیر کے ساتھ چلیں, حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں, لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا. ہمارے یہ کرنے کے باوجود ظلم اور فسادیت بڑھتی گئی, ایک ایک کر کے سیٹیں چھینتے گئے. اب یہ آپ کو روز 10-10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ کو نائل کر دیتے ہیں, آپ اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں آپ کو نائل کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھ لیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ آپ کے ووٹروں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں. آپ جتنا ڈریں گے یہ اتنا آپ کو کرش کریں گے. آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں. جس نے اپوزیشن صحیح نہیں کی اس وقت آپ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہیں. کہ یہ جو 27 کا پشاور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان بھرپور طریقے سے میں لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں اور اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس جلسے میں پورا پاکستان حصہ لے, پوری پارٹی متحد ہو اور اب فوکس کریں 27 تاریخ کو ہونے والے جلسے پر. یہ ناظرین عمران خان صاحب کا پیغام سیدھا سیدھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا جھوٹا کیس مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے, کیونکہ یہ کیس جس شخص کے بیان کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا وہ گواہ ہی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ ہمیشہ الزام لگایا, یہودی لابی کہتے رہے, ان کو پروپیگنڈا کرتے رہے, یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے یہ بھی کہتے رہے, وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جناب یہ فلانی کمپنی تو فلانا, یہ تو بہت سارے عمران خان صاحب پہ مذہب کارڈ انہوں نے استعمال کیے. آج عمران خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور یہ سارے صفائیاں دیتے پھرتے ہیں. کوئی گلے میں اسرائیلی رومال ڈال کے پھر رہا ہے, کوئی جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کوئی کہیں پہ صفائی دے رہا ہے, کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے. سارے اپنی صفائیاں دے رہے ہیں, حالانکہ عمران خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. جس عمران خان کے اوپر یہ اٹیک کرتے تھے نا کہ اس کو خاتم النبیین نہیں کہنا آتا, وہ اسی لیے کرتے تھے نا, اس کو کہیں اور جوڑتے تھے جا کے. یہ بڑی باریک واردات ڈالتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور چیز جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اس ویلاگ کو میں یہاں پہ روکوں گا, صرف 2 چیزیں اور بتاؤں گا. ایک تو شہباز شریف صاحب کے سارے کلپ وائرل ہو رہے ہیں اور ساری تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس مرتبہ پوری نقل عمران خان صاحب کی کرنے کی کوشش کی ہے. انگلیوں کی جنبش سے لے کر ہاتھوں کی حرکت تک, ایک ایک ہاتھ کی حرکت, ایک ایک اینگل, ایک ایک تصویر عمران خان کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اقوام متحدہ میں سب سے شاندار تقریر عمران خان نے کی ہے. فرق کیا ہے؟ نمبر 1 تو آپ دیکھیں عمران خان کی تقریر 50 منٹ سے زیادہ تھی اور وہ خود بول رہے تھے. شہباز شریف صاحب کی جو ہے نا پراپر لکھی ہوئی تقریر تھی, پراپر لکھی ہوئی تقریر تھی اور وہ پڑھ پڑھ کے بول رہے تھے, پھر بھی 27 منٹ کے آس پاس ان کی تقریر تھی. تو ایک تو ڈبل ٹائم عمران خان صاحب نے تقریر کی, کھل کر بات کی, اور اس طرح لکھی ہوئی نہیں تھی جیسے شہباز شریف صاحب کی تھی. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک میں فیلڈ مارشل ہوں عمران خان رہا نہیں ہو سکتا, اور یہ بات ٹھیک ہے. عاصم منیر صاحب کو خطرہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آئے گا
تو پبلک کے اندر اتنی زیادہ مقبولیت ہے کہ وہ ایک ایسی تحریک کھڑی کر سکتے ہیں جس سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے بنائے ہوئے پورے کے پورے نظام کو خطرہ ہو جائے گا، پھر ان کے اپنے لیے خطرات پڑ جائیں گے. لہذا وہ عمران خان صاحب کو اس مقبولیت کے عالم میں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے. اور یہ بات وہ کئی جگہوں پہ کہہ چکے ہیں، یہ دعویٰ کیا فخر الرحمان صاحب نے. تو فیلڈ مارشل صاحب تو عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے، جبکہ عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف زور لگاتی رہے گی. سہیل آفریدی جو ہے وہ نہ صرف مومنٹم بنا رہے ہیں بلکہ صرف احتجاج کرنے سے پہلے وہ ایک اوپینین بھی بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی بہت ہو رہی ہے.